بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے الپرسلان کے ایپیسوڈ 2 کو اردو میں بیان کروں گی۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ سلطان کا قاصد قبیلے پہنچ چکا تھا۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں وہ سلطان کا بھیجا ہوا خط پڑھتا ہے۔ بازنطینی سربراہ نے سرحد پر ترکمانوں کو بے حد بے دردی سے اور وحشانہ طریقے سے قتل کیا ہے۔ دینوں سلطنت اور ترکوں کی روایات کے مطابق ظالموں کے لیے رحم دلی نہیں دکھائی جائے گی اور کافروں کو مناسب جواب دینے کے لیے اناتولیہ پر چڑھائی کی جائے گی۔ ہم اس معاملے کی وجہ سے ولی عہدی کا اعلان اس جنگ کے بعد کریں گے۔ اناتولیہ پر حملہ کرنے کے لیے ذکر کیے جانے والے ناموں کی فہرست یہ ہے جنہیں دارالحکومت پہنچنے کا حکم ہے: موسیٰ کا بیٹا حسن، یوسف اربزخان اور شاگری صاحب کا بیٹا سلیمان۔ یہ سن کر الپرسلان بے حد حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر پہلے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ تندوری سلطان سے کہتا ہے، آپ نے الپرسلان کی بات کی ہے سلطان، تم جانتے ہو کہ الپرسلان اس لمحے کا سالوں سے انتظار کر رہا ہے۔ اس جنگ میں شرکت کا سب سے زیادہ حق اسی کا ہے۔ تندوری کہتا ہے، سلطان، الپرسلان جیسے جوان مرد کا کسی بھی حملے کے دفاع کے لیے قبیلے میں رہنا بے حد ضروری ہے، جو کہ سلطنت کی سلامتی کے لیے بھی بے حد ضروری ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے سلیمان کی شمولیت زیادہ بہتر ہے۔ اور حاجی دہستانی کہتے ہیں، آپ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ امیر کندوری صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بااعتماد نوجوان کا سلطنت کی حفاظت کے لیے یہاں پر موجود ہونا بے حد ضروری ہے۔ سلطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر میرے حکم سے الپرسلان دفاع کے لیے قبیلے میں ہی رہے گا اور سلیمان جنگ کے لیے جائے گا۔ اس کے بعد واپس قبیلے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ سلطان کے اس فیصلے سے قبیلے والے بے حد ناخوش تھے۔ اس کے بعد شاگری صاحب اپنے قبیلے والوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، شاگری صاحب کہتے ہیں کہ جشن برپا ہونے کے درمیان ایک ہی خاندان، ایک ہی خون رکھنے والے بھائی کی شہادت کی خبر آپ کو مایوس کرنے نہ پائے۔ ہماری ہر رات لیلۃ القدر اور ہر دن نوروز ہے۔ ہم ایک بار مرتے ہیں اور 1000 بار جیتے ہیں۔ یہ سن کر سب سپاہی اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور شاگری صاحب اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان ان جانبازوں کے قریب آ جاتا ہے جن کے نام جہاد کے لیے لیے گئے تھے۔ الپرسلان کہتے ہیں کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سلجوقوں کی صفوں میں ہمارے قبیلے کے جانباز شامل ہوں گے۔ ساتھ مل کر پیٹھ سے پیٹھ نہیں ملا پاؤں گا، اپنی تلوار کافروں کے خلاف نہیں لہرا پاؤں گا، لیکن پھر بھی میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کا جہاد مبارک کرے، اور سب کہتے ہیں آمین۔ اس کے بعد سلیمان الپرسلان سے کہتا ہے کہ تم دکھی مت ہو، تم بھی کسی دن اناتولیہ کے کافروں کے خلاف لڑو گے۔ اس کے بعد الپرسلان بے حد اداس ہو کے کہیں جانے لگتا ہے۔ ایک جگہ آ کر الپرسلان تیر اور کمان اٹھا لیتا ہے۔ اسی دوران اس کے پاس ایک خاتون آ جاتی ہے۔ الپرسلان کہتے ہیں، آکنہ والدہ، آکنہ خاتون کہتی ہیں، تمہیں دکھوں اور غموں نے ہی کائنات کا ماہر ترین تیر انداز بنایا ہے۔ الپرسلان کہتے ہیں، اناتولیہ کے مار کے میرے نزدیک کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ نہ جانے کتنے سال گزر گئے، لیکن ابھی بھی میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکی۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ بابا، بھائی اور پورا قبیلہ، جیسے وہ واقعہ ہمارے دلوں پر گھر کر گیا ہے، ہمارے دلوں پر بہت گہرے گھاؤ ہیں، ویسے ہی صبر ہمارا مقدر بن گیا۔ نائے خاتون کہتی ہیں، اپنا جان نہ جلاؤ الپرسلان، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مراد الہی موجود ہے، آج جو نظر نہیں آ رہے وہ کل ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد الپرسلان اپنے بچپن کا ایک خیال دیکھتا ہے۔ الپرسلان سو رہا تھا، اسی دوران وہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی میدان میں موجود تھا جہاں پر ایک بڑی جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ جنگ بدر کے مناظر ہوتے ہیں۔ ناظرین، جنگ بدر مسلمانوں کی کافروں کے خلاف پہلی جنگ تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 313 صحابیوں نے کافروں کو شکست دی تھی۔ اسی دوران حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار بھی دکھائی جاتی ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کافروں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک صحابی اپنے ہاتھ میں پودا اٹھائے کہیں جا رہے تھے۔ الپرسلان کہتا ہے کہ رک جائیں۔ ارسلان ان سے کہتا ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں۔ پھر الپرسلان ان کے قریب آ کر کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ یہ پودا کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں مقدس پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک ہوں اور میں پرچم لہرانے والا ہوں، اور یہ پودا میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ الپرسلان کہتا ہے کہ یہ میرے پاس کیوں؟ آپ مجھے جانتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ تم کون ہو؟ الپرسلان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اور انسان کا ایک تعارف ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ بالکل ہوتا ہے، اور جاننے والے ہی ترقی کرتے ہیں۔ الپرسلان کہتے ہیں کہ میں چاگری سردار کا بیٹا الپرسلان ہوں۔ صحابی کہتے ہیں، محمد الپرسلان، تم جان لو کہ تم پہلی مرتبہ زمین پر تلوار کے ذریعے اسلام کی مہر لگائے جانے والے مقام بدر میں ہو۔ اپنے نام کی طرح نبی کا پرچم بھی ہمیشہ تھامنا ہوگا۔ پھر وہ صحابی وہ پودا الپرسلان کو دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر الپرسلان زمین کھودنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر صحابی کہتے ہیں، اس پودے کی جڑیں زمین پر اور شاخیں آسمان پر بلند ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ سن کر الپرسلان کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ تم اسے لے جاؤ اور بند دروازے کھولو، تخت بھی اپنی جڑیں پھیلانے والے مقام سے واقف ہے۔ یہ کہہ کر وہ صحابی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال قائم کی، جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد الپرسلان کو ایک دروازہ نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر وہ اس کی طرف دوڑنے لگ جاتا ہے، لیکن اسی دوران ایک گھوڑ سوار آ کر اسے گرا دیتا ہے اور الپرسلان کی آنکھ کھل جاتی ہے
और आंख کھلنے کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کی والدہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا میرے بیٹے، تم پریشانی میں لگ رہے ہو۔ ارسلان کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے والدہ۔ ارسلان ایک پودے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نے بالکل ایسا ہی پودا اپنے خواب میں دیکھا۔ میں میدان بدر میں تھا، ایک صحابی آیا اور مجھے پودا دیا اور فرمایا کہ درخت اپنی مٹی پہچانتا ہے۔ مجھے بند دروازے کھولنے کا کہا، میں بھاگنے لگا تو جاگ گیا۔ والدہ کہتی ہیں تمہیں مبارک ہو، کتنا عظیم خواب تھا، یہ تمہیں بہت بڑی مبارک فتح کی خوشخبری ہے۔ پھر وہ پودا لگاتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب تم اس پودے کی طرح بڑے ہو جاؤ گے تو اپنے نام کی طرح بہادر بنو گے، جس کے بعد تم نہ کھلنے والے دروازے بھی کھول دو گے، دور کی زمینیں فتح کرو گے اور اوغوز نسل کے لیے وطن بناؤ گے۔ اس کے بعد وہ اس پودے کو پانی دینے لگتا ہے۔ باقی خاتون بھی ایک جگہ بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس دوران بازنطنی اس قبیلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ قبیلے کے نوجوان ان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ انہیں شہید کر رہے ہوتے ہیں۔ بازنطنی ظالم نہ عورتوں کو چھوڑ رہے تھے، نہ بچوں کو اور نہ ہی بڑوں کو، انہوں نے سب کو قتل کر دیا۔ ایک نائے کا شوہر اس سے کہتا ہے، ایک نائے جا کر بچوں کو جمع کرو۔ اسی دوران ایک سپاہی الپرسلان کی والدہ کے پاس آ جاتا ہے، لیکن الپرسلان کی والدہ اسے مار دیتی ہیں۔ یہاں ایک سپاہی ایک نائے کے شوہر کے پیٹھ میں تلوار کھونپ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایک نائے خاتون چلاتی ہیں تیبو لیب اور اس کے پاس آ کر رونے لگ جاتی ہیں۔ اسی دوران وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک سپاہی الپرسلان کی والدہ کو تلوار مار دیتا ہے۔ جب وہ سپاہی بھاگنے لگتا ہے تو الپرسلان تیر کمان اٹھا کر اس پر وار کر دیتا ہے۔ تیر سیدھا جا کر اس کے ماتھے پر لگتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک صدا آتی ہے، بڑی تعداد میں سلجوق آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بازنطنی بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ وہ شخص جو زخمی ہو گیا تھا وہ کہتا ہے، تمہاری بھی باری آئے گی بچے۔ یہاں الپرسلان اپنی والدہ کے قریب آ کر رونے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، الپرسلان کی والدہ بھی وہاں پر شہید ہو جاتی ہیں۔ الپرسلان بہت رو رہا تھا، جبکہ ایک نائے خاتون انہیں سنبھالنے لگ جاتی ہیں۔ اس خیال کے بعد ایک نائے خاتون الپرسلان سے کہتی ہیں، دکھی مت ہو بیٹے، ہمیں جدا اور الگ ہونا پڑا، ہمارے ساتھ بھی وہی درخت والا کام ہونا ہے۔ اب ہمیں مزید طاقتور اور مضبوط بننا ہوگا۔ سفر طویل ہے لیکن عمر بہت چھوٹی، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو ہزاروں پر بھاری لمحات عطا کرے گا۔ بیٹے یاد رکھنا کہ تمہارا تیر ہمیشہ درست اور دل نرم رہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، جس کے بعد الپرسلان ایک لکڑی پر وار کر کے کہتے ہیں، اس کے چہرے پر ایسا ثبوت چھوڑا ہے کہ وہ نشان ایک دن انتقام کے لیے دلیل ثابت ہوگا۔ اس کے بعد قلعے دار کو دکھایا جاتا ہے، وہ شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد وہ ایک خیال دیکھتا ہے، ناظرین یہ وہی بازنطنی تھا جس نے الپرسلان کی والدہ پر وار کر کے انہیں شہید کیا تھا اور بدلے میں الپرسلان نے اس پر تیر چلایا تھا، یعنی کہ یہی قلعے دار الپرسلان کی والدہ کا قاتل ہے۔ اس کے بعد ایک کبوتر اڑ کر وہاں پر آتا ہے اور قلعے دار اس کے پیر سے خط نکالنے لگتا ہے۔ اسی دوران یانس بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ قلعے دار خط پڑھ کر کہتا ہے، لعنت ہو۔ یانس کہتا ہے کہ کیا کوئی بری خبر ہے؟ قلعے دار کہتا ہے کہ سلجوقی ہماری سرزمین پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یانس کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ قلعے دار کہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا مشرقی حلیف اپنا کام کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک خط لکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، ہمیں وقت مہیا کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور ترکوں کو جتنا روک سکتے ہو روکو۔ اس کے بعد وہ یہ خط کبوتر کے پیر میں باندھ کر اسے اڑا دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایپیسوڈ 2 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے، اردو ڈبنگ کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔